کیا پتہ اس رمضان آپ کے لیے کن کے معجزات ہو جائیں، کیا پتہ اس رمضان آپ کے زخموں کو بھر دیا جائے، کیا پتہ آپ کی دعاؤں پر کن فرما دیا جائے، کیا پتہ اس رمضان میں جو ناممکن ہے وہ ممکن ہو جائے، کیا پتہ اس رمضان میں جو لا حاصل ہے وہ حاصل ہو جائے، کیا پتہ اس رمضان میں آپ کو آپ کے صبر کا صلہ مل جائے، کیا پتہ رمضان میں جو آپ مانگ رہے ہیں وہی آپ کو عطا کر دیا جائے، کیا پتہ اس رمضان میں اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب سے راضی ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی پر یقین اتنا مضبوط کر لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی دعاؤں کو قبول کر ہی رہیں گے۔ آپ نے بس اللہ سبحانہ و تعالی سے یقین کے ساتھ اپنی دعاؤں کو جاری رکھنا ہے۔ کبھی کبھی تو لگتا ہے کہ جیسے دل بند ہو جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا، اب پتہ نہیں کیا ہوگا، کوئی امید نظر نہیں آتی ہے۔ لوگوں کی باتیں اتنی تکلیف دے دیتی ہیں کہ انسان کو کچھ سمجھ ہی نہیں آتا ہے کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ کبھی بھی آپ نے اپنے آپ کو نا امید نہیں ہونے دینا ہے، مایوس نہیں ہونے دینا ہے۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو آپ کے صبر کا صلہ بہترین کر عطا کرنا ہے۔ اگر انسان یہ سوچتا ہے پھر کب تک یہ بے بسی میرے نصیب میں ہے، اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں تیار ہو جاؤ، بس میری مدد بہت قریب ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی سے بڑھ کر ہمیں کون محبت کر سکتا ہے؟ جب اللہ سبحانہ و تعالی کسی کو پسند کرتے ہیں نا تو اس انسان کی پسندیدگی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان اللہ سبحانہ و تعالی سے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ اگر پھر انسان پر کوئی آزمائش آتی بھی ہے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالی کے سوائے کسی کو نہیں پکارتا ہے۔ جتنا ہو سکے لوگوں سے بھی دعائیں لیا کریں، کیونکہ اس دور میں دعا بہت قیمتی تحفہ ہے۔ اگر آپ کے پاس ایسے لوگ ہیں جو آپ کے لیے سچے دل سے دعا کرتے ہیں تو آپ بہت ہی خوش قسمت انسان ہیں، کیونکہ دعا کا تحفہ سب سے بہترین ہے جو کہ ہم کسی کو دیتے ہیں اور کوئی ہمیں دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ تم سب کچھ چھوڑ کر اندھا اعتبار کر لو مجھ پر، یقین کرو میں اپنے وعدے کا بڑا سچا ہوں۔ تو بس پھر یہاں پر آگے کوئی سوچ آتی ہی نہیں ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالی نے فرما دیا ہے کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی معجزات کر دینے پر قادر ہیں۔ آپ سمندر کی گہرائیوں سے پکاریں گے تو وہاں سے بھی اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو سنیں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی تو سب کے ہیں نا، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہر جگہ موجود ہے۔ ہماری شارک سے بھی زیادہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے قریب ہیں، اور ہم کیوں پریشان ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں۔ ٹوٹے ہوئے دل پھر سے جڑ جائیں گے، کھوئے ہوئے واپس مل جائیں گے۔ اس رمضان المبارک میں آپ کے لیے کن کے معجزات اتارے جائیں گے۔ آپ نے بس یقین کے ساتھ اپنی دعاؤں کو جاری رکھنا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی سے مانگتے رہنا ہے، اور جب اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا ہوتی ہے تو ہی انسان دعائیں کرتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی سے یقین کے ساتھ مانگتا ہے۔ بس آپ نے اللہ سبحانہ و تعالی کے قریب ہونا ہے، ادھر ادھر نہیں بھٹکنا ہے، نہ ہی کسی شرک میں مبتلا ہونا ہے، کیونکہ اب اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے بھروسے کو دیکھیں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے معجزے اتنے قریب ہیں کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے ہیں، اور انکار کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہوتی ہے۔ جب مانگ لیا جائے تو وہ پھر مل کر ہی رہتا ہے، اور دعاؤں کا مسلسل آپ کے لبوں کی تسبیح بن جانا اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے آپ کے لیے قبولیت کا ایک بہت ہی خوبصورت اشارہ ہوتا ہے۔ جس کے لیے اتنا انتظار کر رہے ہیں وہ اگر آپ کے لیے بہتر نہیں ہے تو آپ کو بہترین بنا کر عطا کیا جائے گا، آپ کی دعائیں قبول کر لی جائیں گی۔ ابھی مشکلوں کو دیکھ کر لگے گا کہ دعا نہ جانے کہاں اٹک گئی ہے، دعا پوری نہیں ہو رہی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی دعا بھی تو سالوں بعد پوری ہوئی تھی نا، مگر ہوئی ضرور تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی دعا نہ سنی ہو
या उनकी दुआ को अनसुना कर दिया हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सब सुनते हैं, मगर जवाब देने के लिए हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का सब्र देखा जा रहा था। आपकी दुआ भी अभी नामुमकिन आपको लग रही है, तो फिर आपके लिए भी ऐसे ही मौजिज़ात होंगे जो कि आपको आपके सब्र का सिला मिलेगा और बेहतरीन कर कर मिलेगा। बस आप अपनी दुआओं को जारी तो रखिए, आप बिल्कुल परेशान ना हो। इंशाअल्लाह अगले ही लम्हे में आपकी दुआएं कबूल होने वाली हैं, आपके लिए मौजिज़ात होने वाले हैं इंशाअल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं जी आप सब लोग? अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखें, बहुत बहुत ज्यादा कामयाब हो, आमीन सुम्मा आमीन। सबसे पहले आप लोगों को रमजानुल मुबारक का पहला जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब की इबादत को, दुआओं को कबूल फरमाए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब से राजी हो जाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो लोग भी दरूद इब्राहिम पढ़ लीजिए, मैं भी दरूद इब्राहिम पढ़ती हूँ। उसके बाद जो आगे हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। मेरी प्यारी आज दो मिरेकल स्टोरी जो है आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। दोनों मिरेकल स्टोरी जो है मिरेकल ऑफ दरूद इब्राहिम है। पहली मिरेकल स्टोरी जो है वो मेरी एक बहुत ही प्यारी सी की है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने उनके लिए मौजिज़ा कर दिया है, उनकी दुआ कबूल हो गई है। उन्होंने अपने वादे के मुताबिक हमारे साथ अपनी कहानी को शेयर किया है, तो मैं आज आप लोगों के साथ वो शेयर करना चाहूंगी। तो मेरी प्यारी, जैसे कि मैं हमेशा अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले कहती हूँ कि मैं कोई आलमा नहीं हूँ, कोई स्कॉलर नहीं हूँ, कोई डॉक्टर नहीं हूँ, एक काम से इंसान हूँ, गुनहगार हूँ, खतएकार हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राजी करने की कोशिश कर रही हूँ। आप भी दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझसे, आपसे और हम सब से राजी हो जाएं, आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी प्यारी, आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। और ये मेरी प्यारी बहन लिखती हैं, अस्सलामु अलैकुम आपी, आप कैसी हैं? आपसे मेरा ये सवाल है कि आप ही, मुझे बहुत ज्यादा वसवसे आते हैं और ख्यालात आते हैं। मैं ना चाहते हुए भी अपनी इस ओवर थिंकिंग को कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। प्लीज मुझे बताएं कि मैं क्या करूं और किस तरीके से जो है अल्लाह पाक को राजी कर सकती हूँ, ताकि मुझे ये वसवसे ना आए। मैं इसकी वजह से अपनी नमाज पर भी कंसंट्रेशन नहीं कर पाती हूँ। मेरी प्लीज हेल्प कीजिएगा और मेरे क्वेश्चन को अपनी वीडियो में शामिल कीजिएगा, ताकि मेरी भी हेल्प हो और आपके सुनने वालों की भी हेल्प हो सके। वालेकुम अस्सलाम मेरी प्यारी बहन, अल्लाह ताला आपको खुश रखें, अल्लाह पाक के ईमान में रहें, आमीन सुम्मा आमीन। ऐसा है कि देखें, सोचें आप तब जबकि आपके बस में कुछ है। जब अगर आपके बस में कुछ है ही नहीं तो सोचने का फिर क्या फायदा है। तो आप ये सोच लें कि अल्लाह पाक के सपोर्ट कर दें, और आप ये मुतमईन हो जाएं कि जब आप अल्लाह पाक के सपोर्ट कर देंगे किसी चीज को, तो डेफिनेटली जो चीज आपको परेशान कर रही है, पैनिक कर रही है और ओवर थिंकिंग की वजह से आपकी तबीयत खराब रह रही है, तो देखिए कोई फायदा नहीं है। तो बस आपने अल्लाह पाक पर यकीन रखना है, दुआएं करते रहना, आप बिल्कुल परेशान ना हो। बस जब आप रिलैक्स हो जाएंगी ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और बच्चे, जो आपने मुझे कहा है कि आपको नमाज के दौरान जो है वसवसे से ख्यालात का सामना करना पड़ रहा है, तो बेटा आप ऐसा करो कि एक छोटी सी थेरेपी है जो मैं अक्सर बताती भी हूँ, कि हल्का सा विस्पिंग करते हुए जो आप नमाज पढ़ रही हैं आप उसको पढ़िएगा, ताकि आपके कानों तक तिलावत की आवाज है, ताकि जो वसवसे ख्यालात आपको तंग कर रहे हैं वो आपको तंग ना करें। बताना भी जरूर है कि आपके वसवसे कंट्रोल हुए हैं या नहीं हुए हैं। ऐसा करें कि अगर आपके लिए आसानी है, हर नमाज के बाद 33 मरतबा तीसरा कलमा भी पढ़ें, और अगर आप हर नमाज के बाद नहीं भी पढ़ पा रही हैं तो बेशक आप दिन में किसी भी वक्त में एक मरतबा 33 मरतबा जो है तीसरा कलमा जरूर पढ़िएगा, अल्लाह पाक की मदद जरूर आएगी। और बेटा बस आप अपने ऊपर इन वसवसों को हावी ना होने दें। देखिए, जब अल्लाह पाक ने सब करना है ना, बस फिर आपका काम है कि आपने अल्लाह पाक के सपोर्ट कर दिया, मुतमईन हो जाए, दैट्स इट। बस यहाँ पर बात खत्म हो जाती है, ठीक है। अल्लाह पाक आपको खुश रखें, अल्लाह पाक आपके लिए आसानियां फरमाए, इंशाल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन। और मेरी प्यारी, अब जो मिरेकल स्टोरी है, मिरेकल ऑफ दरूद इब्राहिम, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। और ये लिखती हैं, अस्सलामु अलैकुम आपी, आप कैसी हैं और आपकी प्यारियां कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आपी, अल्लाह पाक का शुक्र है, रमजानुल मुबारक आने से पहले पहले मेरी कहानी को मुकम्मल कर दिया है। तो मैं आप सबको अपनी कहानी बताना चाहती हूँ।
کہ جو میری جرنی تھی یوں ہے کہ آپ ہی کچھ سالوں پہلے کی بات ہے، میرے ابو کا کاروبار بہت اچھا تھا اور آپ ہی اسی دوران جو ہے میرے ابو نے کچھ لوگوں پر ٹرسٹ کیا جو کہ آپ ہی ابو کے بہت ہی قریبی دوست تھے۔ انہوں نے آپ ہی ابو کو جو ہے دھوکہ دیا اور ابو سے کچھ پیپرز پر سائن کروا لیے کہ کاروبار پر ان لوگوں نے اپنا حق جما دیا۔ آپ ہی ایسا تھا کہ میرے ابو کے پاس کوئی بھی پیپر ریٹن موجود نہیں تھا جس کی وجہ سے ابو جو ہیں کسی چیز کا ثبوت دے سکتے، لیکن آپ ہی اصل ثبوت تو اللہ پاک کے پاس تھا اور اللہ پاک کو تو حقیقت کا پتا تھا۔ ایسا تھا کہ میرے ابو بہت ہی زیادہ پریشان رہتے تھے کہ بڑا دھوکہ ہو گیا تھا، ہم لوگ اس چیز کو بھول نہیں پا رہے تھے اور ہم لوگ جو ہے آپ ہی قرض میں مبتلا ہوتے جا رہے تھے۔ اب آپ ہی ایسا تھا کہ جن لوگوں سے ابو نے سامان وغیرہ اٹھایا ہوا تھا وہ لوگ بھی آ کر ہمارا دروازہ بجاتے تھے اور آپ ہی ابو کو بہت زیادہ تنگ کیا جا رہا تھا پیسوں کے سلسلے میں، کیونکہ آپ ہی نام تو میرے ابو کا تھا ہر چیز میں۔ اب آپ ہی اس سچویشن کی وجہ سے میرے ابو نے اتنی زیادہ ٹینشن لے لی کہ میرے ابو کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی اور ابو کو ہاسپٹل لے کر جانا پڑا۔ ڈاکٹرز نے بھی کہا کہ انہوں نے بہت زیادہ ٹینشن لی ہے، اسی وجہ سے ان کا بی پی جو ہے وہ شوٹ کر گیا ہے اور ان کی کنڈیشن ایسی ہو گئی ہے۔ اب آپ ہی وہ 4 دن جو ہم نے ہاسپٹل میں گزارے ہیں یہ ہم جانتے ہیں یا اللہ پاک جانتے ہیں، بہت مشکل وقت تھا، لیکن آپ ہی ہم لوگ بے قصور تھے اور ہمارا کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ اب آپ ہی ایسا ہوا جب میرے ابو ٹھیک ہو گئے تو ابو ان لوگوں کے گھر گئے، ان لوگوں سے بات کی، لیکن آپ ہی ان لوگوں نے میرے ابو کی بات کو سننا تک گوارا نہیں سمجھا۔ اب آپ ہی ایسا تھا کہ جو لوگ ظاہر ہے گھر میں پیسے لینے کے لیے آ رہے تھے ان کو تو پیسے دینے ہی تھے کیونکہ آپ ہی وہ لوگ تو کچھ نہیں چھوڑ سکتے تھے نا۔ اب آپ ہی اسی وجہ سے ہم لوگوں کو مجبوراً اپنے بہت ہی کم ریٹ پر گھر کو سیل کرنا پڑا اور ہمیں اتنا دکھ ہو رہا تھا کیونکہ آپ ہی ہمارے بچپن کی یادیں تھی، اس گھر کی ہر جگہ پر ہماری میموریز موجود تھیں، لیکن آپ ہی ایسا ہوا کہ یہ جو دھوکہ تھا ہم لوگوں کو مل چکا تھا اور اس مجبوری کی وجہ سے آپ ہی ہمیں وہ گھر جو ہے چھوڑنا پڑا اور بہت ہی کم قیمت میں وہ گھر ہم نے سیل کر دیا۔ سچویشن ایسی ہو چکی تھی کہ ہم لوگ آپس میں تو ایک دوسرے کے سامنے ٹھیک رہتے تھے، لیکن آپ ہی ہم لوگ کونے ڈھونڈ رہے ہوتے تھے جہاں پر ہم چھپ کر رو سکیں، کیونکہ آپ ہی اگر ہم ایک دوسرے کے سامنے روتے تو ہم لوگ اپنی ہمت کھو بیٹھتے اور ہم سے زیادہ ہمارے ابو ہمت کھو بیٹھتے، کیونکہ آپ ہی ہمارے ابو نے جن لوگوں پر اعتبار کیا تھا، امی میرے ابو کو بولتی تھی کہ یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں، آپ ان پر اتنا زیادہ ٹرسٹ مت کریں، لیکن بس پھر آپ ہی کہتے ہیں نا کہ اگر انسان کی نیت سچی ہے اور انسان اپنی سوچ کے مطابق اچھائی کے ساتھ کسی کے ساتھ چل رہا ہے تو اللہ پاک تو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ پھر آپ ہی ایسا ہوا کہ گھر کے حالات بہت زیادہ خراب ہوتے جا رہے تھے۔ آپ ہی میرا رشتہ جہاں پر ہوا تھا تو وہاں پر آپ ہی کچھ عرصے بعد میری شادی بھی ہونے والی تھی، لیکن آپ ہی یہ جو معاملہ بیچ میں ہو گیا تھا یہاں پر آپ ہی ہمارے گھر میں کہہ لیں کہ آپ ہی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب کس طرح گزارا ہوگا، تو شادی کی تو دور کی بات ہے، لیکن آپ ہی میرے ابو نے ان لوگوں سے کچھ وقت مانگا، اسی دوران آپ ہی انہوں نے ہماری بہت ہیلپ بھی کی جو کہ میرے سسرال والے تھے، لیکن آپ ہی ہمارے دشمنوں نے یہاں پر بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی اور انہوں نے آپ ہی جا کر میرے سسرال میں ان لوگوں کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ لڑکی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اور اس کے گھر کا ماحول بھی ٹھیک نہیں ہے۔ آپ ہی اس وقت میں میرے سسرال والوں نے ان کی باتیں تو نہیں سنی کیونکہ آپ ہی میرے سسرال والوں نے ہمیں ہر جگہ پر سپورٹ کیا، لیکن آپ ہی کچھ جو حاسدین تھے انہوں نے کچھ ایسا کیا کہ میری ساس کے دل میں عجیب عجیب طرح کی میرے لیے خود بخود باتیں آنے لگ گئی اور ان کو لگ رہا تھا کہ واقعی میں ہی میں ویسی ہی ہوں جیسا مجھے لوگ ان کے سامنے پریزنٹ کر رہے ہیں۔ بس پھر آپ ہی ایسا ہوا کہ وہاں سے میری جو انگیجمنٹ ہوئی تھی وہ ختم ہو گئی اور جو کہ آپ ہی 3 مہینوں بعد میری شادی ہونے والی تھی، سب کچھ ختم ہو گیا۔ اب آپ ہی ایسا تھا کہ ایک مشکل وقت وہ چل رہا تھا کہ میں اپنے ماں باپ کی بے بسی دیکھ رہی تھی، جو ہمارا گھر بک گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، اور ایک آپ ہی میری بے بسی یہ تھی کہ میرا رشتہ وہاں سے ختم ہو گیا اور آپ ہی وہ دشمن خوش ہو رہے تھے جن کو لگ رہا تھا کہ ان کی فتح ہو گئی ہے۔ لیکن پھر آپ ہی ایسا ہوتا ہے کہ میں رات رات تہجد کے وقت میں رو رو کر اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتی تھی کہ اللہ پاک ہم بے قصور ہیں، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ سب کچھ کون کر رہا ہے اور کیوں ہوا ہے، لیکن اللہ پاک آپ تو سب جانتے ہیں اور اللہ پاک آپ انصاف کرنے والے ہیں۔ یہ جو ہمارے اندر کی سچائی تھی اور تکلیف تھی، اللہ پاک کو پتہ نہیں کون سا لمحہ پسند آ گیا، میری جو آپ ہی چھوٹی
چھوٹی والی بہن ہے उसके मोबाइल फोन पर आपकी वीडियोस का सामने आ जाना एक मौजिजा हो गया। उसके बाद आप ही मैंने आपसे इंस्टा पर बात की तो आपने जो है मुझे उस वक्त में दरूद इब्राहिम पढ़ने के बारे में बताया और सूरह कुरैश पढ़ने के बारे में बताया था और आपने साथ ही साथ मुझे ये भी कहा था इंशाल्लाह जो आपका घर चला गया है वो घर आपके पास जरूर वापस आएगा, आप देख लीजिएगा। मायूसी के साथ कहा कि आप ही ऐसे कैसे हो सकता है, अब तो सब कुछ खत्म हो गया है, बस ये चाहती हूँ कि जो मेरा रिश्ता बना बनाया दुश्मनों ने खत्म करवा दिया है वो मेरा रिश्ता कम से कम ठीक हो जाए और मेरे माँ बाप के लिए मैं कुछ कर सकूं, मेरी बस यही ख्वाहिश है। लेकिन आपने मुझे कहा कि आप अल्लाह पाक से थोड़ा क्यों मांग रही हैं, आप अल्लाह पाक से ज्यादा मांगिए ना और यकीन से मांगिए। जो आपको लग रहा है कि अगर आप हकीकत पे हैं तो आपको अल्लाह पाक से मांगना चाहिए और बेइंतहा मांगना चाहिए। कि आपकी बातों ने ना कि सिर्फ हिम्मत दी बल्कि इस बात का और यकीन दिला दिया कि जो चीजें हमसे दूर हो गई हैं, जैसे कि हमारा घर बिक चुका है वो घर भी हमारे पास वापस आ जाएगा, हमारी दुआएं भी कबूल हो जाएंगी। अल्लाह पाक का शुक्र है कि आप ही उसके बाद जो है आपके साथ इंस्टा पर कभी बात हो जाती थी। एक दिन पूछा कि आप ही कम से कम आप मुझे ये बता सकती हैं कि मुझे दरूद इब्राहिम कितनी तादाद में पढ़ना चाहिए। मुझे ये समझाया कि देखिए अल्लाह पाक से जब आप लातादाद मांग रही हैं और बेहिसाब मांग रही हैं तो फिर आप क्यों गिनकर पढ़ना चाह रही हैं, आप उतना पढ़िए जितना आपके लिए आसानी है और जितना आप दिल के साथ पढ़ सकती हैं। नियत को और दिल की चाहत को देखना होता है। ऐसा था अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने हमें उस मुश्किल वक्त में दरूद इब्राहिम पढ़ने की तौफीक अता फरमाई। और आप ही सूरह कुरैश जो है मेरी अम्मी भी पढ़ रही थी असर की नमाज के बाद, जैसे कि आप बताती हैं, और आप ही मैं भी पढ़ रही थी। फिर आप ही अल्लाह पाक की तरफ से एक मौजिज़ा सबसे पहला ये हुआ कि आप ही जिन्होंने मेरे अब्बू के साथ फ्रॉड किया था उन्होंने आकर खुद ब खुद मेरे अब्बू को पेपर्स वापस दे दिए। जो जवान बेटा है वो पैरालाइज हो गया और आप ही एक डिजीज डायग्नोस हो गई जिसकी वजह से उनके एहसास दिलाया। अल्लाह पाक आप ही उनके बेटे को भी सलामत रखे और सेहत अता फरमाए। हमने तो उस मुश्किल वक्त में भी दुआ नहीं दी थी। बस फिर आप ही अल्लाह पाक का शुक्र है कि उन्होंने आकर मेरे अब्बू को सारे पेपर्स खुद वापस किए और आप ही हमारा घर भी जो था वो हमें वापस मिल गया, जो कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा मौजिज़ा भी हो सकता है। हमारा पूरा खानदान हैरान था, जिसको हम बताते थे से गई हुई चीज वापस मिल सकती है। और आप ही फिर हम अपने घर की मिसाल देते थे, दरूद इब्राहिम और सूरह कुरैश पढ़ने के बारे में बताते थे। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मेरे घर वाले आपके चैनल के लिए आपके लिए कितनी सारी दुआएं करते हैं, क्योंकि आप ही अल्लाह पाक ने ही ये मौजिज़ा किया कि आपकी वीडियोस मेरी बहन के फोन पर आई और आपसे हमारी बात हुई। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस घर में बैठे हुए हैं तो इस घर की दरो दीवार को देखकर जो हमारी आंखों से आंसू गिरते हैं, आप ही हमने इस घर को आखिरी बार देखा था, हम सोच भी नहीं सकते थे ऐसे मौजिज़ा भी हो सकता है और हमें हमारा घर वापस भी मिल सकता है। दरूद इब्राहिम तो हम पढ़ते ही जा रहे थे और साथ ही साथ अभी आपने पिछले महीने मुझे सूरह यूसुफ पढ़ने के बारे में बताया था, जबकि मैंने आपसे पूछा था कि आपकी वीडियोस में जब सूरह यूसुफ का बताया जाता है तो क्या हम जो है 1 से 2 मर्तबा भी दिन में सूरह यूसुफ पढ़ सकते हैं। तो आपने मुझे कहा था कि 1 मर्तबा पढ़िए लेकिन दिल से पढ़िए। बस फिर आप ही आपके बताने के बाद जो है मैंने तहज्जुद के वक्त में सूरह यूसुफ को पढ़ना भी शुरू कर दिया और दरूद इब्राहिम तो बस मैं बेइंतहा पढ़ती रहती थी। सामने सच्चाई आ जाए और उनकी अम्मी का दिल जो मेरे से इतना खफा हो गया है, उनको ये पता चल जाए कि मैं गलत नहीं हूँ। अब आप ही अल्लाह पाक की तरफ से एक दिन ऐसा होता है कि मैं और मेरी अम्मी जो है हमारे घर के करीब जो है वो मिलाद हो रहा था और हम लोग वहां पर गए हैं और मेरी अम्मी का आप ही वहां से उम्रे का टिकट निकल आया और वहां पर ही आप ही उनकी अम्मी भी मौजूद थी। अब आप ही उनकी अम्मी मेरी अम्मी को वहां पर मुबारकबाद देने के लिए खुद ब खुद मेरी अम्मी के पास आती हैं और मेरी अम्मी तो आप ही ज़ारो कतार रो रही थी, क्योंकि मेरी अम्मी तो सोच भी नहीं सकती थी कि अल्लाह पाक ने आप ही मेरी अम्मी को ऐसे बुला लेना है अपने घर में। मेरी अम्मी को उन्होंने चुप कराया और उन्होंने हिम्मत दी और उन्होंने कहा कि देख लो, अल्लाह पाक ने तुम्हें तुम्हारी नीयत का सिला दे दिया है, तुम्हारे दिल में कितनी चाहत थी अल्लाह पाक के घर जाने की। आप ही अल्लाह पाक का शुक्र है कि मेरी अम्मी जो है ये रमजान अल्लाह पाक के घर में कर रही हैं। फिर आप ही ये मौजिज़ा भी हमारे लिए हुआ कि मेरी अम्मी का वहां पर टिकट निकल आया। अभी जाने से पहले भी वो आंटी अपनी फैमिली के साथ हमारे घर आई थी और मेरी अम्मी को कह कर गई हैं कि आप वापस आ जाएं तो इंशाल्लाह बस सादगी के साथ अब हम निकाह करेंगे और लड़की को रुखसत करके घर लेकर जाएंगे।
ہے، انہوں نے آ کر آپ ہی ساری باتیں بھی کلیئر کر لی ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ انہیں خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، لیکن آپ ہی جب اللہ پاک کی مدد آتی ہے تو اللہ پاک وہاں سے مدد بھیجتے ہیں جہاں سے انسان کی سوچ ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک نے آپ ہی ہمارے لیے معجزات کیے اور درود ابراہیم کی برکتیں اور فضیلتیں ہماری زندگی میں جب سے شامل ہوئی ہیں، اللہ پاک کا ہم بہت بہت شکر ادا کرتے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ پاک آپ ہی سب کے لیے معجزات کرے، جیسے اللہ پاک نے آپ ہی ہمیں ہمارا گھر واپس دے دیا، میری امی عمرے پر چلی گئی اور آپ ہی انشاءاللہ میری شادی ہونے والی ہے۔ اللہ پاک سب کے حق میں بہترین کرے، اللہ پاک سب کے لیے معجزات کرے۔ جو لوگ آپ کو دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، اللہ پاک ان کے دل کی دعاؤں کو بھی قبول فرمائے۔ اللہ پاک آپ ہی آپ کے چینل میں ترقی دے، کیونکہ آپ ہی آپ کے چینل کو تو سب لوگ دعائیں دیتے ہی ہیں، لیکن میرے گھر والے ہر وقت میں آپ کو دعائیں دیتے ہیں اور جو لوگ آپ کو سنتے ہیں ان سب کے لیے بہت ساری دعائیں کرتے ہیں۔ بے شک اللہ پاک معجزات کرنے والے ہیں اور دعائیں قبول کرنے والے ہیں۔ جیسے کہ آپ بھی کہتی ہیں نا اپنی ویڈیو میں کہ ہمیشہ 5 وقت کی نماز پڑھیں، تہجد پڑھیں، قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھیں، تو آپ ہی میں بھی یہی کہوں گی کہ سننے والوں کو کہ مشکل وقت میں کبھی بھی ادھر ادھر مت بھٹک جائیے گا، کسی شرک میں مبتلا نہ ہو جائیے گا، کسی کی باتوں میں مت آئیے گا، اللہ پاک سے مانگیے گا، اللہ پاک نے ہی دینا ہے۔ آپ ہی درود ابراہیم اپنی زندگی میں آپ کے سننے والے لازمی شامل کر لیں اور پھر دیکھیے گا کہ کیسے زندگی بدلتی ہے اور کیسے معجزات ہوتے ہیں۔ اللہ پاک سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے اور اللہ پاک ہم سب سے راضی ہو جائیں۔ آپ نے دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک میرے امی ابو کو صحت عطا فرمائے، زندگی عطا فرمائے، اور میری امی تو آپ سب کے لیے اللہ پاک کے گھر میں دعائیں کر ہی رہی ہیں، اللہ پاک قبول فرمائے انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری پیاری بہن، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی پیاری میریکل سٹوری جو ہے ہم تک پہنچائی ہے اپنے وعدے کے مطابق۔ تو میری پیاریوں، الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے کہ ان کی کہانی جو ہے وہ مکمل ہوئی ہے اور یہ معجزات جو انہوں نے بتائے ہیں اللہ پاک کے حکم سے ان کی زندگی میں ہوئے ہیں، اور میں بس ایک وسیلہ ہوں، یہ چینل ایک وسیلہ ہے، جتنی میریکل سٹوریز آتی ہیں یہ صرف اور صرف ایک وسیلہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے قریب کر لیں، مشکل سے مشکل وقت بھی آ جائے اللہ پاک سے مانگے، کیونکہ اللہ پاک نے دعاؤں کو قبول کرنا ہے، اللہ پاک سے بس مانگیے اور اللہ پاک پر یقین رکھیے اور اپنی دعاؤں کو یقین کے ساتھ مانگیے انشاءاللہ۔ جیسے اللہ پاک نے ان کی دعاؤں کو قبول فرمایا ہے، اللہ پاک ہم سب کی دعاؤں کو بھی قبول فرمائیں گے۔ تو میری پیاریوں، آپ لوگ بھی درود ابراہیم کو لازمی اپنی زندگی میں شامل کیجئے، سورہ یوسف پڑھیے، 5 وقت کی نماز پڑھیے، نماز تہجد پڑھیے، قرآن پاک کو سمجھ کر ترجمے کے ساتھ پڑھیے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ پاک ہم سب کی دعاؤں پر بھی بہت جلد کن فرمائیں گے انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ اور میری پیاری جو سیکنڈ میریکل سٹوری ہے، میریکل آف درود ابراہیم، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم، بھائی بھابھی کی میریکل سٹوری بتانا چاہتی ہوں۔ ان کی شادی کو 8 سال ہو چکے تھے اور انہوں نے آپ ہی بہت ہی زیادہ ٹریٹمنٹ وغیرہ بھی کروا لیے تھے، لیکن کچھ نہیں ہو پا رہا تھا۔ اب آپ ہی ایسا تھا کہ ایک آخری کوشش تھی جو کہ آپ ہی ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ اگر آپ کا یہ ٹریٹمنٹ کامیاب ہو گیا تو انشاءاللہ اللہ پاک ضرور آپ کو خوشخبری سے نواز دیں گے۔ تو بس پھر آپ ہی وہ بھی ٹریٹمنٹ جب کروایا تو ان کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آپ ہی ایسا تھا اس دوران جو ہے اللہ پاک کا شکر یہ ہے کہ میرے بھائی بھابھی اللہ پاک کے بہت زیادہ قریب ہو گئے تھے اور وہ اللہ تعالیٰ سے بہت ساری دعائیں کر رہے تھے۔ بس پھر آپ ہی ایسا ہوا کہ میری بھابھی کو ان کی امی نے بتایا تھا کہ درود ابراہیم جو ہے فجر کی نماز کے بعد 445 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے دونوں میاں بیوی نے دعا کرنی ہے، جیسے کہ آپ ہی میرے بھائی بھی 445 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد درود ابراہیم پڑھ رہے تھے، ابھی بھی جو ہے 445 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ رہی تھی۔ الحمدللہ آپ ہی اللہ پاک کا شکر ہے۔ بتا دیجیے گا کہ فجر کی نماز کے بعد جو ہے جس طریقے سے درود ابراہیم پڑھنا ہے، دونوں ہسبینڈ اور وائف نے، اللہ پاک کا شکر ہے کہ 8 سال بعد میرے بھائی بھابھی کی دعا قبول ہوئی ہے، اور ابھی آپ ہی تقریباً جو ہے 4 مہینے پہلے ہی خبری ہمیں سنائی ہے۔ آپ نے یہ بھی دعا کروانی ہے کہ آگے کے جو معاملات ہے خیر و عافیت کے ساتھ حل ہو جائیں اور جو وقت ہے وہ بھی خیریت سے گزر جائے۔ اللہ پاک آپ کے سب سننے والوں کو خوشیاں عطا فرمائے، اللہ پاک سب کے دل کی دعاؤں کو قبول فرما لیں انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری پیاری بہن،
بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے بھائی بھابھی کی میریکل سٹوری جو ہے ہم تک پہنچائی ہے۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے۔ ابھی آپ کی بھابھی کا وقت تھوڑا سا رہتا ہے، اللہ پاک خیر و عافیت کے ساتھ گزار دے اور ان کو بھی صحت عطا فرمائے، ان کے آنے والے بچے کی بھی اللہ پاک حفاظت فرمائے، لمبی زندگی سے تندرستی عطا فرمائے۔ جتنے لوگ مجھے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں اور جتنی میری پیاری بہنیں مجھے دعاؤں کے لیے کہتی ہیں، اللہ پاک انہیں بھی نیک اور صالحہ فرما بردار اولاد عطا فرمائے، اور جن کی اولاد اللہ سبحانہ و تعالی ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائے، حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی میرے سب سننے والوں کی دل کی دعاؤں کو، خواہشات کو قبول و منظور فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سب کے گھروں کے رزق میں برکت عطا فرمائے، رحمت عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سب کے دکھ درد غم تکلیفوں کو، پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب سے راضی ہو جائیں۔ کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالی مجھے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاری اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں، حسنین اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ یہیں پہ آج کی ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔